الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى في موضع آخر: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کی شرح لے کر حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے ایمان اور اس کے مراتب اور ارکان پر بات ہو رہی تھی کہ ایمان کے ارکان کیا کیا ہیں، اور آخر میں فرشتوں پر ایمان لانے کا مفہوم، رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے کا مفہوم، اور تقدیر پر اور آخرت کے دن پر، ان پر گفتگو ہوئی. آج جو تیسرا مرتبہ احسان ہے، دین کا جو تیسرا مرتبہ احسان ہے اور اس سے متعلق جو باتیں ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے دین کا، جسے ہم احسان کہتے ہیں، اور حدیث جبریل کے اندر جس کی تفصیل آئی ہوئی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ احسان کے تعلق سے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. احسان کسے کہتے ہیں، احسان کا کیا مفہوم ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، اور جو احسان والے ہوتے ہیں. تو احسان والے کون ہیں؟ متقی کے بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ. متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہو، اور اس کی بنیاد پر، اس ڈر اور خوف کی بنیاد پر انسان ہر برائی سے باز رہے اور ہر نیکی کا کام کرے. کیونکہ تقویٰ جو ایسی صفت ہے کہ یہ جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ اسے ہر نیکی پر ابھارتی ہے اور برائی سے دور رکھتی ہے. تو یہ تقویٰ جس کے اندر پیدا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب اللہ کی تائید اور مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. اسی طریقے سے جو احسان والے، احسان یہ آپ سمجھ لیں خلاصہ کے طور پر، باقی تفصیل آئے گی، کہ عبادت کے اندر اور جو بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں، دین کے کام ہوتے ہیں، ان کے اندر جو اخلاص ہوتا ہے، جو خشوع اور خضوع ہوتا ہے، جو تواضع ہوتا ہے، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے احسان کے مرتبے پر پہنچا ہوا ہے. عبادت کے اندر مطلب کسی چیز کا دنیا و مافیہ سے اس وقت غافل ہو، آخرت کے لیے جب کوئی عمل کرے تو اس وقت اس کے دل کے اندر دنیا کے اعتبار سے وہ بالکل دور ہو، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے وقت وہ ہر چیز سے غافل ہو، صرف اسے اللہ رب العالمین کے مراقبے اور اس کی نگہداشت کی فکر ہو، اور یہ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اس وقت اسے صرف اور صرف اپنے رب کی فکر ہو، اپنے معبود کی فکر ہو، اور یہ کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے میرے سامنے. اللہ رب العالمین ہے اور میں ہوں، اور کوئی نہیں ہے دنیا میں.
یہ اس قدر وہ اپنے اندر احساس اور شعور پیدا کرے۔ تو یہ جو ہے مقام احسان ہے، وہ عبادت یا کوئی بھی دینی عمل ہو، اس کے اندر یہ شعور اور احساس پیدا ہو جائے کہ اب یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ عبادت جو میں کر رہا ہوں، یہ اپنے رب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے معبود کے لیے میں کر رہا ہوں، اور ہمارے اور اس کے بیچ میں اور کوئی تیسرا نہیں ہے، کسی بھی تیسری چیز کا خیال اور احساس بالکل نہ ہو، تو یہ جو ہے انسان کا مقام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ اسی کے اندر ہو سکتا ہے جس کے اندر اخلاص ہو۔ شرک ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اور بھی دوسری چیزیں آ جاتی ہیں اللہ کے علاوہ۔ ریاکاری ہے تو دنیاوی بہت ساری چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، ریا نمود ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے دور ہو اس کا عمل، بالکل خالص ہو، یہ جو ہے احسان کا مقام ہے، احسان کا مرتبہ ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ اعتبار سے تقویٰ اور احسان کا جو مقام ہے تقریباً ایک ساتھ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے، محسنین کا بھی اور متقیوں کا بھی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 128 میں ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے اندر تقویٰ ہے، والذین هم محسنون، اور جو احسان والے ہیں۔ تو یہ احسان اس کا رکن یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح سے کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ احساس نہ ہو تو یہ یقین رکھیں وہ آپ کو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کی میں توجہ کر رہا تھا اس سے پہلے، اور اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ذکر کر رہے ہیں سورہ نحل کی آیت جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے جو احسان والے ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کے اندر، ہر عمل کے اندر جو بھی وہ تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھ کر وہ بندہ عمل کرتا ہے اس میں احسان پایا جاتا ہے۔ ایک تو اس عمل میں تقویٰ پایا جاتا ہے، احسان پایا جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اخلاص پایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس وقت بندہ قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے، ذبح کر رہا ہوتا ہے، وہاں بھی احسان ضروری ہے ہر چیز کے اندر۔ اور دوسری آیت انہوں نے پیش کی وَتَوَکَّلْ عَلَى الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ، تو العزیز الرحیم یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ جو ہر چیز پر غالب ہے اور ہر چیز پر جو رحم کرنے والا ہے، اس ذات پر بھروسہ کرو، توکل کرو، یعنی اللہ رب العالمین پر۔ الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی عبادت جس وقت آپ کر رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تقلبک فی الساجدین، اور جس وقت آپ سجدے میں جاتے ہیں اس وقت بھی۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ ہر چیز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے احسان ہی سے متعلق ایک دوسری آیت پیش کرتے ہیں، وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جس بھی عمل میں ہوتے ہیں، اور جس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی بھی حصہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وما تعملون من عمل، یا جو کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم تمہارے اوپر نگہبان ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس وقت وہ عمل تم کر رہے ہوتے ہو، اس تفیضون فیہ، یعنی انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کو یہ تصور اگر کر رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ تصور نہیں اس کے ذہن میں آ رہا ہے تو کم سے کم یہ یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین اس کا مراقبہ کر رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اس وقت گواہ ہے، خواہ وہ کوئی بھی عمل کرے۔ تو ان ساری آیتوں کو انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کے جو شارح ہے شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں احسان کے ضمن میں مصنف رحمہ اللہ نے جن آیتوں کو ذکر کیا ہے، ان کو آپ مراقبہ کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ
انسان اپنے رب کا مراقبہ کرتا ہے، یعنی ہما وقت اللہ رب العالمین کو یاد کر رکھتا ہے، یہ اس طور پر کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی ہر جگہ وہ نگرانی کر رہا ہے، اس کی باتوں کو سن رہا ہے، اس کے دل کے رازوں کو وہ جانتا ہے۔ یہی سوچ اور فکر ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے راز، اس کے دل کے بحث سے واقف ہے، اس کی ہر بات کو سن رہا ہے، اس کا ہما وقت نگرانی کر رہا ہے، وہ جو بھی کام کرے مراقبہ کر رہا ہے۔ یہ انسان کے اندر فکر جب آ جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ کہتے ہیں۔ اور ایسی حالت میں انسان معاصی اور گناہوں کے ارتکاب سے دور رہتا ہے، اللہ کی یاد سے غفلت اور اس سے بے رغبت ہو کر غیر اللہ کی طرف لو لگانے سے یہ مراقبہ اسے بچاتا ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے انسان اپنی لو نہیں لگاتا ہے، اگر اس کے اندر یہ مراقبہ پایا جائے، یہ احسان اور تقویٰ پایا جائے۔ یہ ساری جو صفات ہیں، مراقبہ، احسان، تقویٰ، یہ ساری چیزیں اسے غیر اللہ سے اور دنیا کی دیگر ان تمام چیزوں سے دور رکھتی ہے جو اس کے عمل کے اندر اخلاص ہونے سے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، تو ان سے یہ جو ہے صفات اس کو دور رکھتی ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یعنی ساتھ میں بندہ یہ یقین رکھے کہ اللہ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، گرچہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ انسان نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ یقین رکھے کہ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تمام مخلوق سے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ اس دنیا کے اندر نور حجاب میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کا مطالبہ کیا مگر وہ بھی دیکھ نہیں سکے، اور صحیح قول کے مطابق ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں نہیں دیکھ سکے تھے، صرف نور الہی کو دیکھا تھا، کیونکہ معراج کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو فرمایا کہ وہ نور ہے، اسے کون دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں بھی صحیح قول یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حدیث دجال کا وہ ٹکڑا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ مر جاؤ، یعنی وفات کے بعد ہی دیکھ سکتے ہیں، قیامت کے دن، اس حال میں کہ انسان مومن ہو، توحید کی حالت میں ہو تو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے صاف صاف فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، مرنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ لوگ تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا تھا، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماعہ ابو الحدیث کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، خواہ وہ معراج کی حدیث ہو یا قرآن کے اندر اس طرح کی آیتیں ہیں، کچھ سورہ نجم کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر، اور اسی طریقے سے خواہ یہ حدیث و حدیث دجال، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے یہاں تک کہ وفات ہو جائے، مرنے کے بعد قیامت کے دن وہاں پر لوگ دیکھیں گے، اور وہ بھی جو اہل ایمان ہوں گے۔ تو یہ اور میدان محشر کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے وہ لوگ دیکھیں گے۔ اچھا دیکھیے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت کے اندر جو اعلیٰ درجات کے ہوں گے وہ لوگ دیکھیں گے۔ اس کا مطلب جنت میں جو ہے سارے جنتی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، جنت کے اندر درجات ہیں، اور سب سے اونچا درجہ جو اس کو جنت الفردوس کہتے ہیں۔ تو جنت کے اندر درجات ہیں، انسان کے عمل کے حساب سے اس کے درجات
جنت کے اندر بلند ہوں گے اور کم ہوں گے، لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اور کہیں سے ایسا ثابت نہیں ہے قرآن حدیث میں کہ وہاں جنت کے اندر جو جنتی ہوں گے ان کے اندر دیکھنے میں فرق ہوگا، کوئی دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں بھی دیکھنے کا جس بھی حدیث کے اندر یا آیت کے اندر ذکر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، جنت کے اندر مومن جو بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، وہی لوگ جنت میں جائیں گے، اہل ایمان جو ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے، تو وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے اور سب سے بڑی نعمت اسی کو مانیں گے، اللہ سے ملاقات اور اس کا دیدار جنت میں، یہی سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت میں، اور سب سے بڑی خوشی ہوگی مومنوں کو اللہ رب العالمین کو دیکھنے سے۔ اور دنیا کے اندر تو اور بہت جنت کے اندر اور بہت ساری نعمتیں ہوں گی، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، تو یہ ہر جنتی کو حاصل ہوگا، کیونکہ تفریق کہیں پر نہیں، اور چونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، تو غیب کی جو چیزیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ سکتا ہے، اس کے تعلق سے شریعت میں جتنا ذکر ہوا اور جس انداز میں ذکر ہوا ہے اسی پر ہم ایمان لائیں گے۔ تو قرآن کے اندر جو دلیلیں ہیں، حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے، ان سب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مطلق طور پر جنت کے اندر جتنے بھی جنتی ہوں گے، خواہ اس کی کیٹیگری یا اس کا درجہ اور مقام کچھ بھی ہو، سب سے بلند ہو یا سب سے نیچا ہو یا بیچ میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر کسی کے دیکھنے کی بات ہے، کس کوئی فرق نہیں ہے۔ ابھی جو ہے ایک بیان آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر، یہ وائرل ہے کہ جو بڑے معیار کے، جو اعلیٰ معیار کے ہوں گے جنت کے اندر، اونچے معیار کے ہوں گے، صرف وہی لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ غلط ہے، یہ غلط میسج ہے، ایک عقیدہ ہے، جنت اور دوزخ کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اس میں آپ اپنی طرف سے ایسے کیسے ہانک سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیں آپ، کیونکہ ایک عقیدہ بن جاتا ہے اور لوگ اسی کو سمجھیں گے۔ ایک بڑے پلیٹ فارم سے ایک آدمی شہر کا پرچار کرے، بھائی اگر جس چیز کے بارے میں معلومات نہیں تو خاموش رہنا سب سے بڑی اچھی بات ہے، یا بتا دیں کہ بھائی مجھے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ بہتر جانا، یا جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھ لو، معلوم بھی نہیں کرتے ہاکیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے میں قرآن حدیث سے جتنا ثابت ہے آپ اتنا نہیں کہہ سکتے، ورنہ اپنی طرف سے ہاکیں گے تو گمراہی طے ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا دیدار جو ہے، اہل الحدیث اہل السنہ والجماعت کا جو عقیدہ وہ یہی ہے کہ دنیا میں ممکن نہیں ہے کسی بھی صورت میں، اور کسی نے نہیں دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکے گا۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن اور جنت کے اندر ایمان والے صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اب ایمان والے چاہیں وہ سب سے اونچے مقام والے ہوں، انبیاء، رسول، شہداء، صحابہ، یا اس سے جو ہے کم درجے والے کوئی بھی ہو، ایمان والا اگر ہے، موحد ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کرے۔ جو یہ دلیل کے طور پہ انہوں نے پیش کیا، جن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور احسان والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے اندر کہہ رہے کہ جس معیت کا ذکر ہے، معیت یعنی ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ معیت خاصہ مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کی بات سنتا ہے، دیکھتا ہے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے پاس ہے، ذاتی طور پر گرچہ عرش پر ہے لیکن علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں جو ہے، یہاں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی خصوصی توجہ ہے، تو اسے یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف جو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، احسان والوں کے ساتھ، اس کا مطلب دوسروں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر ایک پر ہے، علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے بارے میں اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اس کی ہر عمل، ہر حرکت، حتیٰ کہ اس کے دل کے اندر کیا خیال آتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے،
سورہ کاف کے اندر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں شہر سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو یہ معیت ہے ساتھ میں اللہ کا. تو علم کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، قدرت اور پکڑ کے اعتبار سے اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ، لیکن خصوصی توجہ، نگہداشت، تحفظ، حفاظت، دفاع، ان سب، نصرت، تائید، مدد، تعاون، شر اور برائی سے بچانا، ان تمام اعتبار سے اللہ رب العالمین کی معیت ہے نیک بندوں کے ساتھ. تحفظ کے حساب سے، حفاظت کے اعتبار سے، دفاع کے اعتبار سے، خیر و بھلائی کے اعتبار سے سمجھ لیتے. یہ خصوصی معیت ہے. کہہ رہے ہیں یہاں جو ہے خصوصی معیت مراد ہے. تو ورنہ بیان کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا خصوصی دھیان دیتا ہے، ایسے لوگوں کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، ان کو جو ہے بچاتا ہے، ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے. انسانوں اور جناتوں میں جو شیاطین ہیں، ان کے جو شرور ہیں، ان کے ذریعے سے جو ان کو بچاتا ہے. تو یہ سب مراد ہے، یہ خصوصی معیت مراد ہے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں آپ کے ساتھ رکھی جائیں گی، شیئر کی جائیں گی. تب تک کی اجازت دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.